جیسے جیسے مریض کے رویے جو ہے پٹری سے اترنا شروع ہوتے ہیں ویسے ویسے پیرنٹس کے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں، وہ اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آرم ٹویسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے کام ایسے وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جن کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں۔ پھر پرووکنگ کرتے ہیں تو ان کو ندامت ہوتی ہے، تو پھر وہ انیبلنگ کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کو صرف انٹرونشن کرنی چاہیے، یعنی مداخلت کرنی چاہیے برائے اصلاح۔ اور وہ مداخلت صرف ان کی اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو مشورہ دیں کہ جاؤ جا کے مدد لو، تمہیں کھانسی آ رہی ہے، مطلب تمہیں ایڈکشن ہے، تمہیں بیماری ہے۔ اس سے یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ تم نشہ کم کر دو یا تم نشہ نہ کرو۔ یہ تو ہم نے تو پیرنٹس کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، یعنی آپ کے جو والدین ہیں، وہ ہماری بات مانتے ہیں، اور ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ دن کے 4 بجے یا 3 بجے اپنا کام کاج چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھنا۔ ان کے بڑے ہائی سٹیکس ہوتے ہیں بزنس کے اور دیگر، لیکن آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا پیار انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اسکول میں جیسے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اور لیکن کو ڈیپینڈنس ایسی چیز ہے، کو ڈیپینڈنس کنٹرولنگ بیہیویئر کو جنم دیتی ہے۔ کو ڈیپینڈنس جب آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ کل کائنات خطرے میں ہے، تو اس وقت آپ جو امیڈیٹ سلوشن ہے نا، جو شارٹ کٹ ہوتا ہے، اس پہ جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ کہ بہ جاتے، میں بھی تیرے کول بیٹھا تھے، تو بھی بہ جاتے، باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، چوکی دارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جگاڑ ہے، وہ چلاؤ کام ہے، وہ کوئک فکس ہے۔ اور ہم سب کوئک فکس کے بہت ٹیونڈ ہوتے ہیں، ہمیں کوئک فکس اپنے ارد گرد بہت بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چلاؤ کام، وقتی سلوشن، ہمارے ارد گرد سوسائٹی میں، انوائرمنٹ میں یہ جو چلاؤ کام ہوتے ہیں، جو وقتی طور پر ہمارا کام نکل جائے، یہ ہمارے ارد گرد بے شمار بکھرے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو مرر لرننگ کرتے ہیں۔ مرر لرننگ ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اسے پیسیو لرننگ کہتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ گھر میں رہتے ہوئے پیسیو لرننگ کے ذریعے ایک لینگویج سیکھتا ہے، اس کے گرامر کے رول سیکھتا ہے، ووکیبلری سیکھتا ہے، روز کے 200 ورڈ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک 1.5 سال کا بچہ روز کے 200 ورڈ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور گرامر کے رولز انکانشیسلی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے اپنے بچوں کو کبھی گرامر کے رول نہیں سکھائے ہوں گے، وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو جگاڑ ہوتے ہیں، جو کوئک فکسز ہوتے ہیں، وہ ہمیں کوشش کر کے نہیں سیکھنا پڑتا، ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بجلی کا جو سوئچ ہے، وہ جو پلگ ہے، وہ جو ٹوٹ گیا ہے، تو ہم اس میں تاریں گھسا کے نا ننگی کر کے، تو اس میں ساتھ ماچس کی تیلیاں ڈال دیتے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے نا کوئک فکسز، یہ ہم سب کو بڑے قریب پڑتے ہیں۔ اور جو جینون فکس ہوتا ہے، جو کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں گو بائی دا بک، جسے جب ہمارے پاس پروفیشنلز آتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں اور ولنگ بیج میں، تو کہتے ہیں کوئی رہنمائی دے دیں، کوئی گائیڈ لائنز دے دیں، تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں گو بائی دا بک، کیونکہ معاشرے میں گو بائی دا بک کا کوئی رواج نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر امتحان دیتے ہیں اور پروفیسر ان کا امتحان لیتے ہیں، تو وہ بائی دا بک امتحان لیتے ہیں، لیکن اسی شام کو ان پروفیسر صاحب کو پریکٹس کرتے دیکھیں اپنے کام کی، تو what would you see? نو بکس۔ جو ایک جگاڑ ہے اس کے اوپر سب چل رہے ہوتے ہیں، اور وقتی طور پر اس سے گزارا چلتا ہے، پر ان دی لانگ رن نہیں چلتا۔ ان دی لانگ رن گزارا آپ کا چلے گا جب when you go by the book، اور آپ کو شروع میں بہت ڈیفیکلٹیز ہوں گی، with the passage of time آپ کی ڈیفیکلٹیز کم ہوتی چلی جائیں گی۔